بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ تراویح کی نیت کس طریقے سے کی جاتی ہے، تراویح کی نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد میں جو تراویح پڑھی جاتی ہے تو اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، آج ہم اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ دیکھیں، تراویح کی نیت کس طریقے سے کی جاتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کی نماز کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، اور مردوں کے لیے اس کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ تراویح کی نماز جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ نیت اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ میں دو رکعت نماز تراویح کی پڑھتا ہوں، سنت مؤکدہ۔ تراویح کی نیت کرنے کے لیے بس یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں 2 رکعت نماز تراویح کی پڑھتا ہوں، اس امام کے پیچھے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے تراویح کی نیت کی جاتی ہے۔ اور یہ جو بات کی چیز ہے کہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ دل کے اندر اس کو آدمی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ جو بھی نماز پڑھی جاتی ہے، سنت نماز پڑھی جائے یا فرض نماز پڑھی جائے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی اور اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت رسول اللہ کی ہیں اور فرض اللہ کے ہیں، تو یہ ان کی مسٹیک ہے، غلط بات ہے کہ فرض ہو یا سنت ہو یا نوافل ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ لہذا کچھ لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ غلط کیا کرتے ہیں کہ وہ تراویح کی نیت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز تراویح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس طریقے سے کرنا یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ یہ کفر بھی ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز نہیں پڑھنی ہے، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز مستقل پڑھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے امت کو اس کی تعلیم دی گئی ہے، اس کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ بھی تراویح کی نماز ادا کرے۔ لہٰذا ہمارے لیے تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جو مسلمان مرد ہو یا عورت ہو تراویح کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، محض عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور غفلت کے ساتھ میں بازاروں میں گھومتا ہے یا گھر پر رہتا ہے، تراویح کی نماز نہیں پڑھتا ہے، جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص گنہگار کہلایا جائے گا، فاسق کہلایا جائے گا، یعنی یہ سنت کو چھوڑنے والا شخص ہے۔ تو سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، ان سے ثابت ہے یہ تراویح کی نماز، لہٰذا ہم بھی پڑھیں گے، ہمیں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نماز کس کے لیے پڑھی جانی ہے؟ نماز اللہ کے لیے پڑھی جانی ہے۔ تو نیت میں یہ کہنا ہے کہ 2 رکعت نماز تراویح پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز تراویح پڑھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو امام کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ واضح رہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نیت زبان سے کر لینا یہ افضل ہے، اور محض دل کا ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ آپ جب گھر سے چل کر کے آئے ہیں مسجد کے اندر تراویح پڑھنے کے لیے، آپ نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے تراویح کی نماز پڑھنی ہے، اور آپ جا کر کے ایسے اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو گئے تراویح کی نماز میں، تو آپ کی تراویح کی نماز آٹومیٹکلی ہو گئی، اس لیے کہ آپ گھر سے جو چل کر کے آئے وہ تراویح پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں آپ نے اگر زبان سے کہہ لیا تو یہ افضل عمل ہوگا۔ اسی طریقے سے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ تراویح کی نماز میں کیا ہر 2 رکعت پر ہمیں نیت کرنی پڑے گی، یا چونکہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہوتی ہے 10 سلاموں کے ساتھ، تراویح کی نماز 20 رکعت ہوتی ہیں 10 سلاموں کے ساتھ، یعنی 10 مرتبہ نماز کی نیت بنتی ہے۔ کیا ہمیں 10 مرتبہ میں الگ الگ مرتبہ ہی نیت کرنی ضروری ہوگی، یا جو ہم نے شروع میں پہلی 2 رکعت میں نیت کر لی تھی یہی کافی ہو جائے گی؟ یہ بھی کوشچن ہے، یہ بھی لوگ معلوم کرتے ہیں، تو اس کا بھی جواب یہی ہے۔ اس تعلق سے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہر 2 رکعت کے بعد نیت کرنا ضروری نہیں ہے، ہر 2 رکعت کے بعد میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے شروع میں 1 مرتبہ نیت کر لی کہ میں 2 رکعت نماز تراویح پڑھتا ہوں، تو یہ سب کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ جتنی بھی آپ تراویح کی نماز پڑھتے رہیں گے، جتنی بھی رکعتیں آپ پڑھتے رہیں گے، وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد میں جب وہ تکبیر تحریمہ کہے اس وقت نیت کر لے، اس لیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، اور جتنا نیت ہم کریں گے اتنا ہی نماز کے اندر مزہ آئے گا۔ یعنی مزہ کا مطلب یہ ہے، لطف آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو پتہ ہوگا کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، نماز کی اہمیت کا اندازہ ہمیں پتہ ہوگا کہ نماز کے ذریعے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، مدد آتی ہے اللہ کی۔ تو جب یہ ذہن کے اندر ہوتا ہے تو نماز کے اندر جی لگتا ہے، دل لگتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیت کو چیک کرتے رہنا چاہیے، نیت کو ہر حال میں، کہیں نیت کے اندر ہماری خرابی تو نہیں آ گئی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد میں نیت کر لینا چاہیے۔ باقی اگر آپ نے شروع میں تو 1 مرتبہ نیت کر لی کہ میں 2 رکعت تراویح پڑھتا ہوں، یہ جب آپ آئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، گھر سے آپ اس ارادے سے چل کر کے آئے ہیں، تو یہی ارادہ آپ کا کافی ہو جاتا ہے، یہی نیت آپ کی مان لی جاتی ہے۔ لیکن ہر 2 رکعت کے بعد میں اس کو بدل دینا
اور اپنی زبان سے ادا کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ افضل طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہوں، کوشچنز ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔